میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامد اور بیوی ہے، اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے۔ سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، غور سے سننا، شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ استعمال کیا، کمینہ۔ شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں شریف بن کے رہوں گا، میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا، اور میں اپنی بیگم کو وہ عزت دیتا ہوں جو تم میں سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جانا تو پوری ایک فوج جاتی ہے، 8-10 عورتیں جاتی اور سب ایکس رے کرتے ہیں۔ بھائی وہ بیٹی ہوتی ہے، اب نکل نک چھوٹا ہے، دوسری کہتی ہے نساں بڑیاں موٹیاں، تیسری کہتی ہے اکھیاں بھی چھوٹیاں، چوتھی کہتی ہے رنگ بھی سانولا ہے، پانچویں کہتی ہے قد بھی چھوٹا ہے، چھٹی کہتی ہے دم بھی پیلے جائے۔ لعنت تو تمہاری اس معاشرت پر، اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں پر۔ کسی کی بیٹی کا یہ امتحان لیا جاتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ ماں باپ نے دیکھ لیا ہے تو بچے اور بچی کو سامنے بٹھا دو، بس اجازت ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے سامنے بیٹھ جائیں، اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو شادی کر لیں۔ بچیاں بہت قیمتی دولت، میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت دیتی۔ میں کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آیا، اس نے میرے لیے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بھائی اس نے چھوڑے، بہنیں چھوڑی، گھر چھوڑا، آداب چھوڑی، اور میں ایک بول پر انہوں نے ہاں جی فرمائیے مجھے اب کیا کرنا ہے، تو میں اس کو عزت نہ دوں، ہے کوئی انسانیت؟ مارتے ہیں، بری طرح مارتے ہیں۔ دیہاتوں میں بیویوں کو مار ان کی ٹانگیں توڑ دیتے، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے پنجابی ہوں، چاہے پٹھان ہوں، چاہے بلوچ ہوں۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو، خامد بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نہیں لڑنا، بہنوں سے نہیں لڑنا، بہنوں کو حق ادا کرنا ہے ماں باپ کی وراثت کا، بیٹیوں کو حق دینا ہے اپنی وراثت کا۔ بچے بیٹے لے جائیں، کیوں کسی اور مٹی سے بنے، کسی اور جس پانی سے بیٹا بنا اسی سے بیٹی بنی، کیوں ظلم کرتے ہو؟ یہ ہندو کی ثقافت ہے، ہندو کی
کہ دین میں بیٹی کی کوئی وراثت نہیں ہے، ساری وراثت بیٹوں کی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے دین میں بیٹی کی بھی وراثت ہے اور بیٹے کی بھی وراثت ہے۔ اب ہم اس ملک کو بدلیں، زندہ باد مرد آباد سے نہیں بدلتا، جلسے جلوسوں سے نہیں بدل، کہ یہاں سے شروع کرو، یہاں سے طارق جمیل ابتدا کرے کہ آج کے بعد میں اللہ رسول کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں گا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ پچھلے پہ توبہ کرتے؟ مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ درجے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اگر ان سے خطا ہو جائے، ان کی ذمہ ہے تمہاری اطاعت کرنا، تمہارے حق کی حفاظت کرنا اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر ان سے یہ خطا ہو جائے، آخری درجے کی خطا، ہمارے پاکستان میں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دیتے، شک کی بنیاد پہ قتل، خود ماں باپ لڑکیوں کو قتل کر دیتے، بیٹا زنا کرتا رہے پردہ ڈالتے رہتے، بیٹا زانی ہو پردے ڈالتے رہتے، بچی سے کچھ ہو جائے ذبح کر دیتے۔ چاروں طرف بکھرے ہوئے ظلم و ستم کے واقعات ہیں۔ شادی کر کے بھی بچے لڑکے زنا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور بیٹی سے ذرا سی خطا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے۔